جس کام میں اخلاص ہوتا ہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال اس واقعے سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے اترتی ہے اور وہ شخص کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ ایک عابد تھا، عابد کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو۔ اس عابد کو پتہ چلا کہ بعض لوگ فلاں جگہ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک پیڑ کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اس عبادت گزار نے یہ سوچا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پیڑ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میں اس پیڑ کو کاٹ کر رکھ دوں گا، اس درخت کو آج میں کاٹ کر رکھ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کیسے پیڑ کی پوجا کر سکتے ہیں؟ فوراً کلاڑی اٹھائی اور چل دیا۔ اب شیطان آیا انسان کی شکل میں، راستے میں آیا کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے، کس طرح سے پیڑ کو بچایا جائے کہ لوگ گمراہ رہیں، کیسے اس شخص کو منع کیا جائے۔ شیطان آیا، کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس عابد نے کہا کہ فلاں جگہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پیڑ کی عبادت کرتے ہیں، آج میں اس پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ آپ کو اپنی عبادت سے مطلب ہے۔ تم اگر ایک پیڑ کو کاٹو گے، وہ لوگ دوسرے کی عبادت کریں گے، دوسرے کو کاٹو گے، تیسرے کی عبادت کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے یہ کام کروا لیتا۔ آپ کے ذمے یہ چیز نہیں ڈالی گئی کہ آپ پیڑ کو کاٹیں، آپ واپس چلے جائیں، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ چنانچہ اس عبادت گزار نے کہا کہ نہیں، آج میں اس پیڑ کو کاٹ ڈالوں گا کہ لوگ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر۔ فوراً دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ اس عابد نے شیطان کو زمین پر پٹکا اور اس شیطان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تم مجھے درخت کو کاٹنے سے منع کر رہے تھے۔ اب پھر اس کے بعد شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا بس اس پر چلنے والا ہے نہیں، تو فوراً دوسرا جال چلا اور کیا کہا کہ بھائی تمہیں اس درخت کو کاٹنے سے کیا مطلب؟ تمہیں اپنا حساب دینا ہے، ان لوگوں کو اپنا حساب دینا ہے، اور میں مزید تم سے کہتا ہوں کہ تم ایک غریب آدمی ہو، کمزور آدمی ہو، تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، میں تمہیں روزانہ اشرفیاں دے دیا کروں گا اگر تم پیڑ کو نہ کاٹو، اور وہ اشرفیاں لے کر آپ غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے کام بھی آ سکتے ہیں، آپ کی بھی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، آپ کہیں بھی ان کو خرچ کر سکتے ہیں اور ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس عبادت گزار نے اس جگہ سوچا کہ یار بات تو حقیقت ہے، ہمیں پیڑ کو کاٹنے سے کیا مطلب؟ پیسے مل جائیں گے، اشرفیاں مل جائیں گی تو ہم انہیں کسی کام میں لگا دیں گے۔ تو بہرحال وہ عابد واپس چلا آیا، شیطان کو فتح حاصل ہوئی۔ اب چنانچہ روزانہ اس شخص کو اشرفیاں ملا کرتی، اس عبادت گزار کو روزانہ اشرفیاں ملا کرتی، جب بستر اٹھاتا اسے اشرفیاں ملتی، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر اس کے بعد جب اشرفیاں ملنا بند ہو گئیں، اب اس عبادت گزار نے یہ سوچا کہ بھئی ہمیں روزانہ اشرفیاں ملتی تھی، آج کیوں نہیں مل رہی؟ فوراً کلاڑی اٹھائی کہ آج جاتا ہوں وہ درخت کو کاٹ کر رکھ دوں گا، اس شخص نے مجھے بیوقوف بنایا، آج میں اس درخت کو کاٹ کر رکھ دوں گا، ختم کر دوں گا اس پیڑ کو۔ کلاڑی اٹھائی اور چل دیا۔ راستے میں پھر وہی شیطان انسان کے شکل میں ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں آج پیڑ کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ کہنے لگے آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ شیطان نے کہا میں تمہیں روکوں گا، تم اسے نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی اس قدر ہوئی کہ اس عبادت گزار کو شیطان نے زمین پر پٹکا اور اس کے سینے پر چڑھ کر شیطان بیٹھ گیا۔ اب وہ عبادت گزار حیران تھا، پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا؟ ابھی ماضی کے اندر یعنی اس سے پہلے حال یہ تھا کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں تھی، میں نے تمہیں زمین پر پٹکا تھا اور تمہارے سینے پر میں بیٹھا ہوا تھا، آخر آج کیا ہو گیا کہ آج میں ہار گیا اور آج تم کیسے جیت گئے کہ تم میرے سینے پر بیٹھے ہو؟ اس وقت شیطان نے ایک جملہ کہا تھا، یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میاں اس وقت یعنی اس سے پہلے جب تم جا رہے تھے تو تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، یعنی تم اللہ کی خوشی کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تھے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں،
اس لیے اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں اللہ کی مدد تھی، اللہ کا تعاون تھا آپ کے ساتھ میں آپ کو نہیں ہرا سکتا تھا، لیکن آج جب تم جا رہے تھے تو آج تم اللہ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ آج تم اشرفیوں کے لیے جا رہے تھے کہ تمہیں اشرفیاں نہیں ملی تھی، اس لیے تم دوبارہ پیڑ کو کاٹنے کے لیے نکلے تھے۔ لہذا آج اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کھینچ لی تھی اور آج تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی، اس لیے آج میں تم سے جیت گیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کام کے اندر بھی خلوص ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، اس میں مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے اور وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔